اب خسارے سے نکلنا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اس خسارے کی دلدل سے باہر آنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے آگے اس کی ترکیب بھی بتا دی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ترکیب کے اوپر بات کروں، ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خسارے کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا، وہ خسر استعمال کیا ہے، خاسر نہیں استعمال کیا، خاسرین نہیں استعمال کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان الانسان خاسر، نہیں کہ بے شک انسان خسارہ اٹھانے والا، یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا ان الانسان لمن الخاسرین، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بے شک انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خاسر اور خاسرین ان تمام الفاظ سے عدول کر کے خسر کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے؟ کیا کبھی یقیناً آپ نے سورۃ الکہف پڑھی ہوگی، آج جمعہ ہے، پڑھی ہے سب؟ نہیں پڑھ، جمعے کو سورۃ الکہف پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک قصہ بیان کیا ہے، خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ گئے کشتی کو پار کر لیا، جب آ کے پہنچے تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورۃ کہف ہے، قرآن کی 16 نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 74 ہے، فرمایا قال اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے ایک ایسے پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا ہے بغیر کسی نفس کے، معصوم کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے بدلے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو ایک بہت برے کام کی طرف آیا ہے۔ نکرا یہ کس کے وزن کے اوپر ہے؟ نکرا بر وزن خسرا، نکرا با وزن خسرا۔ اللہ نے خسر کو نکر کے وزن پر لانے کا فلسفہ اور حکمت کیا تھی؟ کیا کبھی قرآن کو غور سے پڑھا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ دنیا والوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عظیم رب کی کتاب ہے۔ خسر کو نکر کے وزن پر میرا اللہ کیوں لے کر کے آیا ہے؟ خاسر بھی کہہ سکتا تھا، خاسرین بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے خسر کیوں کہا؟ نکر کا فلسفہ جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی کہ اے خضر، تو نے ایسا کام کیا ہے کہ اب تو اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! کیا خضر نے جو قتل کر دیا ہے، اب کیا جان ڈال کے دوبارہ اس کو کھڑا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نکر کہا، نکر ایسی چیز کو کہتے جس کی تلافی نہ ہو۔ اللہ نے نکر باوزن خسر لا کر کے یہ بتایا ہے کہ سن لو، تم ایسے خسارے میں ہو، چاروں طرف تمہارے خسارہ، اوپر اور نیچے خسارہ، اور ایسے گھاٹے میں ہو کہ تم کبھی بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! نکل نہیں سکتے۔ کیا حکمت! یہ قرآن ہے بھائیو، بہت عظیم اللہ کی قسم کتاب ہے۔ تم اس خسارے سے نہیں بچ سکتے، نکل نہیں سکتے۔ ہاں، تلافی چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے ایک راستہ ہے، چلو رکھ دیتا ہوں۔ ایک ہے دنیا کا خسارہ۔ دنیا میں خسارہ ہوتا ہے، بندے کو نفع مل گیا، پھر گھاٹا بھی مل گیا، گھاٹا ملا ہے تو نفع مل گیا۔ آج منصب ہے، عہدہ ہے، کل کو عہدہ چلا گیا، منصب چلا گیا۔ بہت مالدار لوگ تھے، آج فقیر بنے۔ آج وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی لے کر کے پہنچے، کل دینے والے آج لینے والے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور منصب، عہدہ، فائدہ، نفع آج مل گیا ہے، کل کو شاید آج فائدہ ملا ہے، کل نقصان مل جائے۔ دنیا میں ایسا، آج نقصان ملا کل فائدہ، لیکن آخرت میں جس کو خسارہ مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں، وہ کبھی بھی نفع نہیں لے سکتا، اور جس کو نفع مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے نفع میں۔ تو اللہ کہتے ہیں خسارے سے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تلافی ہو جائے، تو نکلنا چاہتا ہے، تو ایک راستہ ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ 4 صفات آ گئی۔ وہ 4 صفات کون سی ہے؟ چلو ذکر کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی ایمان، دوسری عمل صالح، تیسری حق پر چلے اور لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرے،
लोगों के हक की तरफ बुलाए लोगों को, और चौथी खुद भी सब्र करे और लोगों को भी सब्र की तलकीन करे। जिसके अंदर की 4 सफात आ गई, अल्लाह कहता वो इंसान खसारे से निकल गया। लेकिन एक बात याद रखना, चारों सफात का इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा रबत है, इतनी मरबूत हैं ये चारों सफात कि आप इन चारों में से किसी एक को भी अलग नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे के अंदर एक भी सिफ्त ना हुई तो वो खसारे से नहीं निकल सकता, वो खसारे से नहीं निकल सकता। चलो इसको एक तमसील से समझ लो, बहुत प्यारी तमसील है। पूरी सूरत को जानना चाहते हो तो उस तमसील को सामने रख लेना, बस पूरी सूरत का तफसीर और खुलासा हो जाएगा। ये बल्ब है, ये बल्ब चल रहा है, इसके अंदर जो बिजली है वो ईमान है। बिजली दिखाई नहीं देती, किसी का ईमान भी दिखाई नहीं देता। ईमान दिखाई देने लग जाए ना तो सब फतवे दुनिया में लग जाएंगे। ईमान कोई दिखा सकता है कि बाहर रख दे, ये मेरा ईमान है, इतना मैं ईमानदार हूं। ईमान भी दिखाई नहीं देता, बिजली भी दिखाई नहीं देती। ये ईमान बिजली की मान है। बल्ब के अंदर बिजली है, ये ईमान है। और बल्ब इंसान है, बल्ब इंसान है। बल्ब के अंदर जो बिजली है वो क्या है? ईमान। और जो रोशनी है ये अमले साले है। फिर समझे, ये बल्ब है, इसके अंदर जो बिजली है वो ईमान की मिसल है, और जो रोशनी है वो अमले साले की मिसल है, और जो बल्ब है वो खुद इंसान और आदमी है। अगर बल्ब फ्यूज हो जाए, बिजली का कोई फायदा, ईमान का कोई फायदा ही नहीं। बल्ब फ्यूज हो जाए, अगर आपके पास अमले साले नहीं है तो रब्बे काबा की कसम उस ईमान का फायदा नहीं जिसके बाद अमले साले नहीं है। आपने क्या समझ रखा? बस कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान में रहते हैं हम, मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ लिया, जन्नत पक्की है। अल्लाह का निजाम नहीं बदलेगा, या हमारे लिए बदल जाएगा? नहीं बदलेगा अल्लाह का निजाम। अगर तुम भी बर्बादी करोगे, फहशी और रियानी की तरफ जाओगे, अगर तुम भी दुनिया में फितना और फसाद फैलाओगे, अगर तुम भी अल्लाह की बगावत में खड़े होगे, और अगर तुम भी सूद को रूज करोगे, और इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर अल्लाह के कानून की बजाय अपने कानून को खड़ा करोगे, और इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को खड़ा करने की बजाय अगर तुमने अगयार और अल्लाह के दुश्मनों के कानून को लागू किया और इसको खड़ा किया, तो अल्लाह का कानून बदलता नहीं है। फिर सैलाब आएंगे, जल्जले आएंगे, खुशी पर जल्जले होंगे और तरी पर सैलाब होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दे देकर के दचके, और अल्लाह कहता है ये तो छोटे छोटे अजाब है, आखिरत में तुम्हें बड़ा अजाब दूंगा। अल्लाह